جلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے پاس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا. آپ سب کے بلانے کا شکریہ. آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. ایک بار سلام پڑھنے پر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کلام کے دو شعر اور پھر دو سوز. سانسوں میں موجزن ہے محبت حسین کی. سانسوں میں موجزن ہے محبت حسین کی. سرمایہ حیات ہے چاہت حسین کی. سانسوں میں موجزن ہے محبت حسین کی. ہر شخص نے یزید کا بہروپ لے لیا. ہر شخص نے یزید کا بہروپ لے لیا. محسوس ہو رہی ہے ضرورت سے. محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی.
سانسوں میں موجزن ہے محبت حسین کی. آج کل کی دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شعر کے تو بھی کسی یزید کی بیعت نہ کر قبول. تو بھی کسی یزید کی بیعت نہ کر قبول. اعلان کر رہی ہے شہادت حسین کی. اعلان کر رہی ہے شہادت حسین کی. سانسوں میں موجزن ہے محبت حسین کی. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک. آواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نیزے پہ چاند جیسا یہ کس جوان کا سر ہے. نیزے پہ چاند جیسا یہ کس جوان کا سر ہے. لگتا ہے شاہزادہ یہ کس جوان کا سر ہے. سجنا تھا اس پہ صحرا پیشانی بولتی ہے چہرے پہ خون کی رنگت یہ راز کھولتی ہے. نوشاہ جیسا چہرہ یہ کس جوان کا سر ہے. نیزے پہ چاند جیسا یہ کس جوان کا سر ہے. سر کٹ گیا ہے پھر بھی آنکھوں میں ایک چمک ہے. چہرے پہ اس جوان کے نبیوں کی سی جھلک ہے. یوسف جمال ایسا یہ کس جوان کا سر ہے. کیا اس جوان کی ماں کو اس حال کا پتہ ہے. کیا جانے کس طرح سے کاٹا گیا گلا ہے. ابھی ہے خون بہتا یہ کس جوان کا سر ہے. نیزے پہ چاند جیسا یہ کس جوان کا سر ہے.
نیزے پہ اٹھنے والا یہ سر نہ دیکھتی ہو، اے کاش اس سے پہلے ماں اس کی چل بسی ہو، دل کو لہو رلاتا یہ کس جواں کا سر ہے، لیلا نے سر کو پیٹا یہ راہ باس سن کر، رو کر کہا کہ میں ہوں اس نوجوان کی مادر، میں بتاؤں دکھیا یہ کس جواں کا سر ہے، نیزے پہ چاند جیسا یہ کس جواں کا سر ہے، نیزے پہ چاند جیسا یہ کس جواں کا سر ہے۔ بھائی محمد والد جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی میں زحمت دینا چاہتا ہوں مرثیہ کے لیے حسن جعفری صاحب کو، ان کے واقع مرثیہ پیش کر دیں۔ اور محمد وعلی محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک 2 منٹ آپ کے لیتا ہوں، ایک بات کرنی تھی۔ عید فطر کے اس میں یہاں موجود تھا، جب میں باہر یہاں سے نکلا ہوں تو میں نے کسی سے کہا نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ پتہ نہیں مجھے یہاں مرثیہ پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ مجھے کوئی امید نہیں تھی، لیکن آپ دی کی کل کال آ گئی، مولا کے کرم سے میں آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ایک درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سوچیں ان ہستیوں کے بارے میں اور وہ آپ کو میں نے کسی سے نہیں کہا، صرف دل میں ہی سوچا تھا کہ وہ ماشاء اللہ سے آپ کی بھائی نے ایک درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علی اکبر کی، علی اکبر کی شکل میں یارا، علی اکبر کی شکل میں یارا، کتنے یوسف چھپا دیے تو نے، علی اکبر کی ایک شبیر کی خوشی کے لیے، ایک شبیر کی خوشی کے لیے دو محمد بنا دیے
نے علی اکبر کی شکل میں یارا درود بھیجو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام کے چند اشارے. جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، اور ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، اور یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سہی مولا ثمر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، اور ہماری صبح کا نام علی سے ہے آغاز، ہماری صبح کا نام علی سے ہے آغاز، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، اور تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، ارے اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، اور یزیدیا تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، یزیدیا تیرے ماتھے پہ جو پسینہ، ارے خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین
کا ہے جہاں میں سلسلائے چشم تر حسین کا ہے اور ہے جچ رہی مجھے اپنے لیے یہی تقسیم ہے جچ رہی مجھے اپنے لیے یہی تقسیم یہ دل علی کا ہوا اور یہ سر حسین کا ہے یہ دل علی کا ہوا اور یہ سر حسین کا ہے جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اور انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے جہاں میں سلسلہ چشم تر جزاک اللہ فاتحہ ایک درود بھیجیے محمد وآلہ مرثیے کے چند باندھے مولا حسین کا داخلہ کربلا میں آمد ہے تو اس سے طے کر چکے حسین جو راہ ثواب کو ارے مقتل نظر پڑا شہ گردوں رکاب کو ارے الفت جو وہاں کی خاک سے تھی اس جناب کو ارے ایک عید ہو گئی خلف بوتراب کو ایک عید ہو گئی خلف بوتراب کو ارے دل مثل غنچہ وہاں کی ہوا کھا کے کھل گیا ارے رستہ ریاض خلد میں جانے کا مل گیا رستہ ریاض خلد میں جانے کا مل گیا ارے کی سرد بوستان حسن یہ گفتگو آتی ہے اعظمی کے گلوں سے دلہن کی بو ارے اکبر یہ بولے تھی ہمیں صحرا کی آرزو ارے عباس سے یہ کہنے لگے شاہ نیک خو عباس سے یہ کہنے لگے شاہ نیک خو ہاں کون سی جگہ تمہیں بھائی پسند ہے ارے اس شیر نے کہا کہ ترائی پسند ہے اس
اس شیر نے کہا کہ ترائی پسند ہے، ارے فرمایا شین خیر جو اللہ کی رضا، ارے موقع ہو جس جگہ وہیں خیمہ کرو بپا، آرام سے غریب مسافر کو کام کیا، ارے رہتے ہیں دھوپ میں بھی بہت بندہ خدا، رہتے ہیں دھوپ میں بھی بہت بندہ خدا، ارے دو چار دن میں عمر کی مدت تمام ہے، ارے میدان سے پھر غرض ہے نہ دریا سے کام ہے، ارے میدان سے پھر غرض ہے نہ دریا سے کام ہے، ارے زینب نے جب یہ سروردی سے سنے گلا، ارے محمل سے یوں پکاری کلیجے کو تھام، کیوں چلتے چلتے آپ نے یہاں روک لی لگا، ارے بھیا ادھر تو آؤ یہ ہے کون سا مقام، ارے بھیا ادھر تو آؤ یہ ہے کون سا مقام، ارے بستی بھی ہے کوئی کہ یہی ایک نہر ہے، ارے اس دشت پر خطر میں اترنا تو قہر ہے، اس دشت پر خطر میں اترنا تو قہر ہے، ارے آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شاہ زمان، ارے اترو یہیں کہ خوف کی جگہ نہیں بہن، یہ نہر القمہ ہے یہ ہے کربلا کا، آئے اسی کے شوق میں ہم چھوڑ کے وطن، آئے اسی کے شوق میں ہم چھوڑ کر وطن، رہنے میں اس جگہ کے ضرر کیا فقیر کا، ارے خیمہ یہاں ہوا تھا جناب امیر کا، خیمہ یہاں ہوا تھا جناب امیر کا، ارے یہ سن کے بنت فاطمہ نے کی جگر سے ارے بولی یہ کربلا ہے تو لو ہم ہوئے تباہ، ہائے ہائے حسین کو نہ ملے گی یہاں پناہ، ارے ڈوبے گا بحر خون میں دو عالم کا بادشاہ، ڈوبے گا بحر خون میں دو عالم کا بادشاہ، ارے سر پر اڑاؤ بیبیو اس سرزمین کی خاک، ارے شیشے میں رکھ گئے ہیں محمد یہیں کی، شیشے میں رکھ گئے ہیں محمد یہیں کی خاک، طے کر چکے حسین جو راہ ثواب کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ میں زحمت دوں گا جناب کاظمی بھائی کو کہ آ کر ایک سلام پڑھ دیں ہمارے لیے۔
صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ایک بار بابا سے بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان تو قرار بطول ہے میرا حسین باغ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے اچھا نعرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے نعرہ حیدری نعرے سے اصل میں جو ہے وہ پڑھنے والے کو بوسٹ ملتا ہے اور جو ہے وہ اس کو اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے تو جب آپ چپ رہیں گے تو پھر جو ہے وہ پڑھنے کا مزہ بھی نہیں آتا ہے بابا سے بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کی قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ ایسی عظیم شان ہے مولا حسین کی ایسی عظیم شان ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے میرا حسین باغ تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے
सभी जहां के आले रसूल है मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है मेरा हुसैन बागे खुशियां सभी निसार हैं उस पर जहान की खुशियां सभी निसार हैं उस पर जहान की जिसको गमे हुसैन में रोना कबूल है मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है मेरा हुसैन बागे आखिरी शेर गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का अब तक वहां खुदा के करम का नज़ूल है अब तक वहां खुदा के करम का नज़ूल है मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है हैदर की इसमें जान तो करारे बतूल है मेरा हुसैन बागे माशाल्लाह माशाअल्लाह बहुत उम्दा बहुत अच्छा काजी भाई बड़ी मेहरबानी बहुत उम्दा काजी भाई बड़ी मेहरबानी हसन भाई बहुत बहुत On behalf of the management of Khema Abbas, I'd like to thank all the reciters for coming today, and we look forward to welcoming you again. Along with that, I'd like to invite Allama Nasir Hussain Nasir Qummi to address tonight's gathering. But Muhammad Wali Muhammad Sallallahu کہ تمام دوستان قریب قریب ہو جائیں جتنا قریب ہوں گے اتنا اثر زیادہ ہوتا ہے التماس دعا برائے حضرت خدا بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار الہ ان تمام مومنین و مومنات کا اس پاک اور مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول آمین۔ میرے مالک بانیان کی یہ سری جمیلہ، یہ فرش عزا بچھانا، یہ عزاداری کو برپا کرنا، اپنی بارگاہ میں شرف عبادت و قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے مالک جو بے روزگار ہیں تیرا خزانہ بہت وسیع ہے، اپنے وسیع خزانے سے انہیں وسیع رزق حلال عطا فرما۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں صدقہ بی بی رباب کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک ہماری آخری اور سب سے بڑی دعا ہمارے بار میں حجت کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کی نصرت کے قابل بنا، ہمارا شمار ان کے انصاران بنا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد درود کا پڑھنا بہت ہی ثواب ہے، جتنا گھرانہ یہ بلند ہے اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں۔ صلی ہم 5 کو ماننے والے ہیں اور 5 سے ہی اپنے ذکر کا آغاز کرتے ہیں، تو بار دیگر درود پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابا القاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ درود بھیجیے محمد۔ اپنے آپ کو تھوڑا یا قلیل نہ سمجھیے، ہر شخص نے اپنی اپنی نجات کے لیے اس ذکر میں شامل ہونا ہے۔ حق ہمیشہ قلت میں ہوا کرتا ہے۔ آپ شروع سے ازل سے دیکھ لیجئے، جب سے اس کائنات کا آغاز ہوا سب سے پہلا حق ایک تھا جسے خدا کہتے ہیں۔ پہلا حق ایک، وحدہ لا شریک، وہ پہلا حق۔ اس حق نے اپنے حق کو پہچاننے کے لیے، پہچنوانے کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنے ہی نور سے محمد کو خلق کر دیا۔ کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ۔ اپنے ہی نور سے۔ آپ دیکھیے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا۔ اب اس خدا کا یہ ارادہ بن گیا، اب اس خدا کا یہ ارادہ بن گیا، اس ارادے پہ غور کیجئے گا۔ اس خدا کا یہ ارادہ بن گیا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھے پہچانے، تو اپنے ہی نور سے محمد کو خلق کر دیا
اور محمد کو خلق کرنے کے بعد جب آپ کبھی دیکھیں تو یہ 5 ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ارادہ ہیں. ہم اللہ کا ارادہ ہے. وہ ارادہ جو اللہ نے کیا اپنی پہچان کے لیے اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں. آواز بلند سے بات کریں. تو یہ ان کی پہچان ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے مشہور زمانہ حدیث رسول خدا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آج کے بعد جتنی بھی مجالس ہوں گی وہ اسی حدیث کے گرد گھومیں گی. ہمارا مرکز و محور یہی حدیث ہوگی. اس میں 2 نکات ہیں. ان الحسین مصباح الہدا، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، اور نجات کا سفینہ ہے. یہ 2 صرف اس کے حصے ہیں، مصباح الہدا و سفینۃ النجات. یہ حدیث آئی کہاں سے؟ سب سے پہلے یہ حدیث سب سے پہلے آئی کہاں سے؟ اللہ کا رسول، وہ اللہ کا رسول جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتا نہیں، اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. کامل الزیارات کے اندر مصنف کامل الزیارات لکھتے ہیں کہ یہ حدیث سب سے پہلے اللہ نے اپنے عرش کے اوپر تحریر کی کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. یعنی جب محمد و آل محمد کو خلق کیا اللہ نے تو اسی دن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب بھی کبھی ہدایت ہوگی وہ حسین سے ہوگی، اور جب بھی کبھی نجات ہوگی وہ بھی حسین سے ہوگی. نعرہ الصلوات. عرش پر دائیں طرف یہ حدیث تحریر کر دی گئی. یہ لفظ تحریر کر دیے گئے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. اب چراغ کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. ایک چراغ ہوتا ہے مرکزی، اور باقی تمام چراغ ہوتے ہیں جزوی. سب سے پہلے ایک مرکزی چراغ جلایا جاتا ہے. اس مرکزی چراغ سے باقی چراغ جلتے جاتے ہیں اور روشنی بڑھتی جاتی ہے. توجہ کیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ بحث یا بات میری تھوڑی سی مشکل ہو، کوشش کروں گا کہ اسے آسان لفظوں میں بیان کروں. کہ ایک مرکزی چراغ ہوتا ہے، اس مرکزی چراغ سے باقی چراغوں کو جلایا جاتا ہے. جیسے جیسے چراغ جلتے جائیں گے روشنی بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے چراغ بڑھتے جائیں گے روشنی بڑھتی جائے گی. اب اللہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ان الحسین مصباح الہدا، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب جب سے ہدایت شروع ہوئی وہاں سے حسین کی ہدایت مرکزی رہی، وہاں سے حسین کی ہدایت مرکزی رہی. سب سے پہلے اگر آدم کو ہادی بنا کے بھیجا گیا تو وہ ہدایت کا چراغ بھی حسین کے چراغ سے روشن ہوا. آدم نے سب سے پہلے ہدایت شروع کی. اللہ نے آدم کو خلق کیا کس لیے؟ کہ میں اسے زمین پر خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. اس کا کام کیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں نا کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا. آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں اکثر کہ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا. ارے بھائی، آدم کو جنت سے کیسے نکالا گیا؟ اسے تو جنت کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا. اللہ نے سب سے پہلے جب آدم کو خلق کرنا چاہا، آدم کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو سب کو یہ کہا کہ میں اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجوں گا. جس کی خلقت سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ زمین پر خلیفۃ اللہ بن کر آئے گا، تو وہ جنت سے کیسے نکالا گیا؟
اس کی تو تخلیق ہی زمین کے لیے ہوئی تھی، اس نے تو آنا ہی زمین پر تھا، عارضی ٹھکانہ تھا اس کا وہاں پر، عارضی طور پر رکھا گیا۔ جب اس نے اپنے اصلی مقام پر آنا تھا تو اس کو وہاں سے بھیجا گیا، لیکن بھیجنے کے بعد ہر ایک کا امتحان لیا گیا۔ ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے، اس نے بھی اپنا امتحان دیا۔ آپ دیکھیں کہ آدم سے لے کے جناب خاتم تک، اور پھر جناب خاتم کے بعد مولا امیر کائنات اور جناب سیدہ سے لے کے امام آخر الزمان تک درود بھیجیے محمد والا۔ ہر ایک اپنے اپنے امتحان سے گزرا ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ ہر ایک کے لیے اوج پر، کمال پر پہنچنے کے لیے آدم کی خواہش کیا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے، نوح کی خواہش کیا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے، موسیٰ کی خواہش کیا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے، ابراہیم کی خواہش کیا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے، یعقوب کی خواہش کیا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے۔ ہر ایک نبی کی یہ خواہش رہی کہ وہ کمال تک پہنچے، وہ کمال تک پہنچے۔ تو وہ کمال کیا تھا؟ جب آدم کو بھیجا گیا، اسے کہا گیا کہ اپنی امت کو تیار کرنا اگلے نبی کے لیے، اس نے اگلے نبی کے آنے کی خبر دی۔ اس کے بعد نوح آیا، نوح نے پھر اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی، نوح کے بعد حافظ آیا، جتنے بھی انبیاء آتے گئے، ابراہیم آیا، اس نے بعد کے نبی کی، یعقوب آیا، اس نے بعد کے نبی کی، موسیٰ آیا، اس نے بعد کے نبی کی، اسی طرح نبی آتے گئے اور اپنے بعد کے نبی کی خبر دیتے گئے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ جب محمد رسول خدا آئے تو پیام واضح ہوا کہ آدم سے لے کر خاتم تک ان تمام انبیاء کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، کائنات کو ولایت علی کے اعلان کے لیے تیار کرنا تھا۔ ہر آنے والے نبی نے کیا کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کسی خاص کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کسی خاص اعلان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہم اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بچے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں، اس کو تیار کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے اس کی زندگی بڑھتی جائے گی، اس کو اس کی زندگی کی طوالت کے مطابق ہدایات دی جاتی رہیں گی۔ اب آدم کو سب سے پہلے بھیجا گیا، آدم کو سب سے پہلے 1000 سال آدم نے زندگی کی اس دنیا کے اندر، 1000 سال۔ حضرت نوح نے اس کے بعد 950 سال زندگی کی، 950 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ آج کل کے ہم دیکھ لیں کہ 50 60 سال 70 سال سے زیادہ زندگی نہیں ہوتی۔ ایک نبی 1000 سال تک تبلیغ کرتا رہا، حضرت نوح 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور صرف 72 کو اپنی امت میں شامل کر پائے۔ حضرت نوح سفینہ نوح کے اندر اچھا، آپ اس کائنات کے اندر کل 3 سفینے ہیں۔ کتنے سفینے ہیں؟ 3 سفینے ہیں۔ پہلا سفینہ نوح، دوسرا سفینہ علی و اہل بیت، تیسرا سفینہ نجات۔ سفینہ نوح، سفینہ علی و اہل بیت اور سفینہ نجات۔ سفینہ نجات، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نجات پائے،
ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ نجات پائے، وہ نجات کو پہنچے، وہ کمال کو پہنچے۔ اب میں کہوں گا کہ دیکھیں نوح کی کشتی میں جب طوفان آیا تھا، طوفان آنا تھا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ، سفینہ تیار کرو۔ اب سفینہ بھی بڑے خاص انداز میں تیار ہوا تھا، سفینہ بھی، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کو، نہ صرف لوگوں کو بلکہ تمام مخلوقات کو نجات ملنی تھی سفینہ نوح سے۔ جب عذاب آنے لگا تو کیا حکم ہوا کہ نوح بلاؤ سب کو۔ نوح نے آواز دی اور تمام مخلوقات، ہر مخلوق کا جوڑا جو ہے اس سفینے کے اندر سوار کیا گیا، ہر مخلوق کا جوڑا۔ اب ایک یہاں پہ آپ نے سن تو لیا کہ ہر مخلوق کا جوڑا، اب جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ فنا ہو جائے گا۔ جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ فنا ہو جائے گا۔ تو کشتی نوح وہ کشتی تھی جس میں شیطان بھی سوار ہو کے بچا ہے، جس میں شیطان بھی سوار ہو کے بچا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ جب حضرت نوح گدھے کو کشتی میں سوار کرنے لگے تو گدھے کی ایک خاصیت ہے کہ گدھا رک جاتا ہے، گدھا اڑی کرتا ہے، وہ سوا چلتا نہیں ہے۔ تو جب ایک شخص آگے سے گدھے کو کھینچ رہا تھا اور دوسرا پیچھے سے گدھے کو زور لگا رہا تھا اور وہ سوار نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت حضرت نوح نے کہا کہ ادخل یا شیطان، اے شیطان داخل ہو، تو وہ فوراً داخل ہو گیا اور شیطان بھی بچ گیا۔ اگر نوح کی کشتی میں شیطان داخل ہو کے نجات پا سکتا ہے، بچ سکتا ہے، تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ کائنات کا کوئی بھی شخص حسین کے دروازے میں آ جائے اسے نجات مل جائے گی۔ بے شک بے شک۔ کشتی نوح کے اندر یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ دوسرا، کشتی نوح کے اندر کتا بھی آیا، توجہ کیجئے گا، نجس العین ہے کتا، کتا بھی آیا۔ جب حضرت نوح نے آواز دی، توجہ کیجئے گا، آج بڑے باریک باریک، کیونکہ ابتدائی بحث ہے آج۔ جب حضرت نوح نے آواز دی کہ جس جس کو نجات چاہیے وہ آئے اور کشتی میں سوار ہو، جس جس کو نجات چاہیے، جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں ہوگا وہ فنا ہو جائے گا۔ اب یہی آواز سنی خنزیروں کے جوڑے نے، توجہ کیجئے گا، اب یہی حجت کی آواز سنی خنزیروں کے جوڑے نے، تو ایک خنزیر نے دوسرے سے کہا کہ آؤ چل کے نوح کی کشتی میں سوار ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم تو سور ہیں، ہم خنزیر ہیں، ہمیں کشتی میں کیسے جگہ ملے گی؟ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ حجت خدا بلا رہا ہے، چلیں تو صحیح، اگر وہاں سوار ہو گئے تو کل قیامت کو یہ تو نہیں کہے گا خدا کہ میرا نبی بلاتا رہا اور تم آئے نہیں۔ تو یہ طے ہوا کہ اگر نبی بلائے اور کوئی نہ آئے تو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ کیا کہنے قبلہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سے بہت عمدہ۔ نبی بلائے اور وہ نہ آئے تو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ خنزیر کو بھی یہ پتا ہے، خنزیر بھی یہ جانتا ہے کہ اگر نبی بلائے، حجت خدا بلائے تو جانے میں ہی نجات ہے۔ بھائی کیا کیا بات۔ خنزیر کو بھی حضرت نوح نے کشتی میں سوار کیا، یعنی طے ہوا کہ جو بھی حجت خدا کے دروازے پہ آ جائے گا، چاہے وہ نجس العین ہی کیوں نہ ہو، وہ نجات پا جائے گا۔
یہی تو حسن ہے. اب دیکھیں کائنات دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں مسجد مسلمانوں کی عبادت کا، جہاں پہ مسلمان عبادت کرتے ہیں، چرچ عیسائیوں کی عبادت کا، بت خانہ ہندوؤں کی عبادت کا. اب یہ تمام عبادت گاہیں، بت خانے میں مسلمان نہیں جائے گا، چرچ میں ہندو نہیں جائے گا، مسجد میں ہندو اور عیسائی یہودی کوئی بھی نہیں آئے گا، صرف مسلمان آئیں گے. کیونکہ یہ تمام عبادت گاہیں، توجہ کیجئے گا، یہ تمام عبادت گاہیں مخصوص ہیں مختلف مذاہب سے. تمام عبادت گاہیں مخصوص ہیں مختلف مذاہب سے. مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد، عیسائیوں کی چرچ، ہندوؤں کی بت خانہ. تو اسی طرح تمام عبادت گاہیں ہر ایک مذہب کے پیروکاروں کے لیے مختص ہیں، مخصوص ہیں. ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کے پیروکاروں کی عبادت گاہ میں نہیں جاتا. لیکن آؤ کائنات میں تمہیں ایک ایسی جگہ بتاتا ہوں جہاں پہ آنے کے لیے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے، نہ ہندو ہونا ضروری ہے، نہ عیسائی ہونا ضروری ہے، نہ یہودی ہونا ضروری ہے. اس عبادت گاہ میں آنے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہے، اور وہ عبادت گاہ ہے حسین کا امام بارگاہ. اگر کوئی فقط انسان ہے تو وہ اس عبادت گاہ میں آ کے ذکر حسین کر سکتا ہے. یہ واحد عبادت گاہ ہے. مسجد میں کوئی اور نہیں جائے گا، صرف مسلمان جائیں گے. اس کی ریسٹرکشنز ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، لیکن واحد جگہ ہے امام بارگاہ جہاں پہ آنے کے لیے سب سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے. اگر انسان ہے، انسانیت ہے اس کے اندر، تو وہ آئے اور یہاں پہ درس انسانیت لے. آپ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تورات پڑھیں گے؟ نہیں. ہم قرآن پڑھیں گے. عیسائی قرآن کی تلاوت کریں گے؟ نہیں کریں گے، انہوں نے اپنی کتاب پڑھنی. اسی طرح ہر مذہب اپنے اپنے مذہب کی کتاب کو پڑھتا اور تلاوت کرتا ہے. ہر شخص اپنے اپنے جس مذہب پہ وہ ہے اسی مذہب کی کتاب کو وہ پڑھے گا، اسی مذہب کی کتاب کو وہ پڑھے گا. لیکن آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ دنیا کے اندر واحد ہے ذکر حسین، جسے ہندو بھی کرے گا، جسے عیسائی بھی کرے گا، جسے یہودی بھی کرے گا، جسے مسلمان بھی کرے گا. کیونکہ حسین فقط مسلمانوں کا امام نہیں ہے، حسین صرف مسلمانوں کے لیے ہادی نہیں ہے، حسین ہندوؤں کا بھی ہادی ہے، حسین عیسائیوں کا بھی ہادی ہے، حسین مسلمانوں کا بھی ہادی ہے. کیونکہ حسین نے جو سب سے پہلی شرط رکھی وہ انسان ہونا رکھی ہے. ہر شخص اس دروازے پہ آ سکتا ہے. آئیں اور اس دروازے سے درس لیں. ایک ہندو سے سوال ہوا کہ مسلمان اگر غم حسین مناتے ہیں تو وہ ان کے نبی کا نواسہ ہے، وہ یا حسین کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہ ان کا مذہبی تہوار یا مذہبی حساب کتاب ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ توجہ کیجیے گا، یہ سکھر کا واقعہ ہے. سکھر میں ہندو سے سوال ہوا کہ بھئی تم نیاز بھی دیتے ہو، گھر پہ علم عباس بھی لگایا ہوا ہے، اور محرم کے اندر یا حسین بھی کرتے ہو، تو آخر وجہ کیا ہے کہ تم نے گھر پہ علم عباس لگایا ہے
اور عزاداری حسین بھی کرتے ہو. تو اس نے دیکھ کے کہا کہ حسین فقط مسلمانوں کا امام نہیں ہے، حسین نے مجھے بھی کچھ سکھایا ہے. تو اس شخص نے سوال کیا کہ حسین نے تجھے کیا سکھایا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جب گھر کے اندر جاتا ہوں تو میرے گھر کے اندر عورتیں کچھ بیٹھی ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹی ہے. جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں تو مجھے ماں نظر آتی ہے، بیٹی نظر آتی ہے، بہن نظر آتی ہے. اور اگر آج میں ان سب میں تمیز کر سکتا ہوں تو یہ کرم فقط حسین کا ہے. کیا کہنا ہے جناب. مجھے حسین کے گھر سے یہ درس ملا ہے. یزید نے کیا کیا تھا؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا. اس کا تو کہنا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہ فقط بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا. یہی اس کا تقاضا تھا نا، یہی کہتا تھا. حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا. جو حلال رشتے تھے ان کو حرام کر ڈالا، جو حرام رشتے تھے ان کو حلال کر ڈالا. یعنی اپنے مطابق سب کچھ کر ڈالا. اگر حسین باہر نکلے اور حسین کربلا میں آئے تو دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دین ہمارا دین ہے، اس دین کی ترویج بھی ہم نے کی، اور اگر کبھی مشکل وقت آیا تو اس کو بچائیں گے بھی ہم. اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی. تو نجات کے لیے دروازہ حسین پہ آنا پڑے گا. یہیں سے آپ کو در سے نجات ملے گا، یہیں سے آپ کو ہدایت ملے گی. ہدایت کہیں اور سے نہیں ملے گی آپ کو. یہ دین کس کا ہے؟ پروردگار کا ہے، اور اس نے ہی انبیاء کو مبعوث کیا. اب جس پر قرآن نازل ہوا وہی قرآن کے بارے میں بتائے گا. جس پہ قرآن نازل ہوا وہی قرآن کے بارے میں بتائے گا. اب جس پہ قرآن نازل ہوا اگر اس سے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اور باہر والوں سے جا کے ہم قرآن کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر ہمیں قرآن کا کیسے پتا چلے گا؟ انہیں کیا پتا جو 40 سال تک بتوں کے آگے جا کے کنکر کو شنکر کہہ کر عبادت کرتے رہے اور 40 سال کے بعد آ کر نبی کی محفل میں بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ آج ہم نے اسلام قبول کر لیا. وہ ہمیں کیا بتائے گا کہ محمد کا مقام کیا ہے؟ کیا کہنے. واہ 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 واہ. مقام محمد بے شک اگر پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو. بے شک. مقام محمد اگر پوچھنا ہے تو حسین سے پوچھو. مقام علی اگر کوئی بتائے گا تو وہ فقط محمد بتائے گا. بھائی کیا کہنے ہیں قبلہ. واہ واہ. ہماری مشکل کیا ہے؟ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کی بڑی عجیب سی فطرت ہے. آج کل بڑا ماحول بن گیا ہے کہ ہم، توجہ کیجئے گا، آخری فضائل کا جملہ، کہ ہم مولوی کی قلم کی نوک سے نکلنے والے علی کو تو مان لیتے ہیں لیکن نبی کی زبان سے نکلنے والے علی کو نہیں مانتے. بھائی کیا کہنے ہیں قبلہ. واہ واہ واہ. جزاک اللہ. مولوی کی قلم سے نکلنے والے کوئی بھی فضائل محمد و آل محمد بیان کیے جائے، ہم سب سے پہلے کیا تقاضا کریں گے؟ ہمارا سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے حوالہ ہے. کوئی کتاب ہے، کہاں سے پڑھا ہے؟ صادق محمد و آل محمد نے فضائل اہل بیت کے لیے بہت بڑا پیمانہ دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ہمارے فضائل بیان کرتا ہے تو ان کو جھٹلاؤ مت، ان کا انکار مت کرو، کیونکہ تمہاری سوچ ہے محدود. تمہاری سوچ ہے محدود. ہو سکتا ہے کہ وہ فضائل جو تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں وہ تم تک پہنچے ہی نہ ہوں، یا یوں سمجھ لو کہ وہ فضائل جو تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمہارے ظرف سے ہی زیادہ ہوں. تو ان کو جھٹلاؤ مت بلکہ ان کو ہماری طرف پلٹا دو. واہ واہ واہ. جھٹلانا نہیں، انکار نہیں کرنا.
اگر انکار کر دیا تو پھر منکروں میں سے ہو جاؤ گے، پھر بخشش نہیں ہے۔ لہذا انکار مت کیا کریں، کوئی بھی فضیلت ہو انکار مت کریں۔ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا ظرف ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا ظرف ہے، لیکن اس کا انکار اگر کر دیا تو پھر ان میں سے ہو جائیں گے جو نبی کے بلانے پر بھی نہیں آئے، پھر ہم ان میں سے ہو جائیں گے۔ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد۔ کیا کہنے کی دعا ہے؟ محرم تبلیغ غم کا نام ہے۔ اور گھیر کر حسین کو لے آئے کربلا، اور گھیر کر حسین کو لے آئے کربلا، حسین ہر گھیر کر ہر کو جنت میں لے گئے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں آج 2 محرم شہزادیاں اس دشت و بلا میں پہنچی ہیں کہ جہاں سے انبیاء بھی روتے ہوئے چلے گئے۔ جب میرے مولا کی سواری میدان کربلا میں پہنچی نا تو مرتجز کے قدم رک گئے۔ جب مرتجز کے قدم رکے تو میرے مولا نے پوچھا، عباس عباس میرا گھوڑا نہیں چل رہا، ذرا دیکھو تو یہ کون سی سرزمین ہے؟ مولا عباس نے دیکھ کے کہا کہ مولا مولا یہ دشت کرب و بلا ہے۔ دشت کرب و بلا کا نام سنتے ہی میرے مولا نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مولا مرتجز سے اترے اور کربلا کی ریت کو اپنی مٹھی میں لیا اور لے کے خطاب کیا، اے کرب و بلا، کربلا دیکھ مجھے حسین کہتے ہیں۔ سرزمین کربلا نے کہا، اے شہزادہ بطول، مجھے کرب و بلا کہتے ہیں، میرے پاس جو بھی آیا وہ یہاں سے روتا ہوا چلا گیا۔ اس سرزمین پر آدم بھی آیا، وہ روتا ہوا چلا گیا، اس پہ نوح بھی آیا، وہ روتا ہوا چلا گیا، اس پہ یعقوب بھی آیا، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ بدبخت سرزمین ہے کہ جس میں ہر نبی نے اپنا خون شامل کیا، اس کو آباد کرنا چاہا لیکن وہ مجھے آباد نہیں کر پائے۔ آدم نے چاہا کہ وہ مجھے آباد کرے، روتا ہوا چلا گیا۔ نوح نے چاہا کہ مجھے آباد کرے، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ یعقوب نے چاہا مجھے آباد کرے، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ اے حسین ابن علی، میں بڑی بدبخت سرزمین ہوں، مجھے کوئی آباد نہیں کر پایا۔ آپ مہربانی کریں، آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں ہیں، عصمت زہرا ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں بڑی بدبخت سرزمین ہوں۔ جب سرزمین کربلا نے کہا نا کہ حسین ابن علی میں بڑی بدبخت ہوں، تو اس وقت میرے مولا حسین نے کربلا کی سرزمین کو دیکھ کے کہا کہ اے سرزمین کربلا، مجھے پہچان، میں زہرا کا لال حسین ہوں۔ آدم جب آیا تھا وہ زہرا کا بیٹا نہیں تھا، نوح جب آیا تھا وہ زہرا کا بیٹا نہیں تھا، وہ اس لیے تجھے آباد نہیں کر پائے۔ نہ آدم کے پاس اکبر تھا، نہ نوح کے پاس قاسم تھا، نہ یعقوب کے پاس
سجاد جیسا بیٹا تھا. آؤ کربلا میں تمہیں بتاؤں کہ میں تجھے آباد کرنے کے لیے اپنے ساتھ اکبر کو بھی لایا ہوں. میں تجھے آباد کرنے کے لیے اپنے ساتھ قاسم کو بھی لایا ہوں. میں تجھے آباد کرنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے مہمانوں کو بھی لایا ہوں. اے سرزمین کربلا، میں نے تجھے ایسا آباد کرنا ہے کہ کربلا کو معلّہ بنا دوں گا. کربلا کو کربلا نہیں رہنے دوں گا. ایک کائنات کے اندر عرش معلّہ ہے یا پھر کربلا معلّہ بناؤں گا. تو سرزمین کربلا نے دیکھ کے کہا کہ مولا میں بڑی بدبخت ہوں. تو میرے مولا نے دیکھ کے کہا کہ کربلا پریشان نہ ہو، اگر تو اکبر کے خنجر سے، اکبر کے برچھی سے آباد نہ ہوئی تو میں قاسم کے ٹکڑے دوں گا. اگر قاسم کے ٹکڑوں سے بھی تو آباد نہ ہوئی تو میں اون و محمد دوں گا. اگر اون و محمد سے بھی تو آباد نہ ہوئی تو حبیب ابن مظاہر ہے، حبیب ابن مظاہر سے بھی آباد نہ ہوئی تو میرے پاس اور بھی کئی ہیں. اگر کسی سے بھی آباد نہ ہوئی تو میں اپنے ساتھ 6 ماہ کا علی اصغر لے کے آیا ہوں، وہ تجھے ایسا آباد کرے گا. اگر پھر بھی آباد نہ ہوئی تو دیکھ میری طرف، میں اپنے ساتھ زینب کو لایا ہوں، میں اپنے ساتھ کلثوم اور رقیہ کو لایا ہوں، میں اپنے ساتھ رباب کو لایا ہوں. میں تجھے کرب و بلا سے کربلائے معلّہ بنا دوں گا. میں تیری خاک کو کرب و بلا نہیں، خاک شفا بنا دوں گا. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین. ہلکا بنا لے. یا حسین 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 یا هل من ناصر ينصرنا، 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 هل من ناصر ينصرنا. هيا على خير العمل، هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. هيا على الأذى، هيا على البكاء، هيا على الأذى، هيا على البكاء، هيا على الأذى، هيا على البكاء. هيا على خير العمل، هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی. ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی. ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں
گھڑیں دی رہ گئی سب جواب ویر دی موت دیاں گھڑیاں نب کے در خیمے دا ہے نب کے در خیمے دا ہٹکراں مرے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہے نب کے در خیمے دا ہٹکراں مرے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں لب شبیر تے ہل گئے بھیڑ پانی رو پئی غربت تو بہنی مانی تین دناں تو پیاسی ہے تین دناں تو پیاسی پانی منگیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی لب شبیر تے ہل گئے بھیڑ پانی رو پئی غربت تو بہنی مانی تین دناں تو پیاسی ہے تین دناں تو پیاسی پانی منگے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ویر دے والا چے ہتھ شمردہ سامنے بڑی دے ہائے کسدا ہن تے غازی آوے ہے ہن تے غازی آوے حول ول سڑے دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی نہ حسین کماری واسطائی کلی بھیڑی دائے آسرائی ویر دے قاتل تو ہے ویر دے قاتل تو منتاں کریں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں سب جواب دیں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب الوداعی گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی نہ حسین کماری واسطائی کلی بھیڑی دائے آسرائی ویر دے قاتل تو ہے ویر دے قاتل تو منتاں کریں دی رہ گئی ہے زینب ویر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہے زینب
رہندی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کہتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کہتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے
تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ، اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر کہ شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، حسینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، وہ جس کی عبا بن میں جلی، جس کی عبا میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، پیاسے گلے خنجر تلے، پیاسے گلے خنجر تلے، ہاں چادر چھینی خیمے جلے، چادر چھینی خیمے جلے، عباس کے پرچم تلے، عباس کے پرچم تلے، رو کر کہے یہ بیبیاں ہے زینب، ہے زینب، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، ہاں چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام، مولا حق امام، یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جمیع شہداء کربلا و اسیران شام، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک، وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم كل وليك المجدد الحسن صلواتك إليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ حیدری.